محترم حضرات، آج پارہ نمبر 2 سورہ البقرہ آیت نمبر 178 179 کا ترجمہ اور تفسیر اور اس کو کچھ وضاحت آپ حضرات سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس آیت کریمہ کا نزول کب ہوا، کیوں ہوا، ضرورت کیا پڑی، اس کو آپ تھوڑا سا سمجھ لیں۔ پہلے قبیلہ عرب دنیا میں بہت سارے قبائل تھے۔ قبیلہ بنو تمیم، قبیلہ بنو سعد، قبیلہ بنو ہاشم، قبیلہ بنو امیہ، اس طرح کے بہت مشہور و معروف قبائل میں سے ایک دو مشہور قبیلے تھے۔ ایک کا نام اوس ہے اور دوسرے کا نام خزرج ہے۔ ان دونوں قبیلوں میں سے ایک قبیلہ بڑا طاقتور، بہت مال، بہت شہرت، بہت تعداد بڑی ان کے پاس، مطلب بہت زیادہ مضبوط تھے، اور دوسرے قبیلے والے جو تھے تو وہ کافی کمزور تھے، تعداد کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، شہرت کے اعتبار سے، جنگی اعتبار سے، اسلحہ کے اعتبار سے کافی کمزور تھے۔ تو جو طاقت والے تھے ان لوگوں نے قسم کھا لی کہ صاحب اگر ہمارے علاقے اس آیت کریمہ کا نزول کب ہوا، کیوں ہوا، ضرورت کیا پڑی، اس کو آپ تھوڑا سا سمجھ لیں۔ پہلے قبیلہ عرب دنیا میں بہت سارے قبائل تھے۔ قبیلہ بنو تمیم، قبیلہ بنو سعد، قبیلہ بنو ہاشم، قبیلہ بنو امیہ، اس طرح کے بہت مشہور و معروف قبائل میں سے ایک دو مشہور قبیلے تھے۔ ایک کا نام اوس ہے اور دوسرے کا نام خزرج ہے۔ ان دونوں قبیلوں میں سے ایک قبیلہ بڑا طاقتور، بہت مال، بہت شہرت، بہت تعداد بڑی ان کے پاس، مطلب بہت زیادہ مضبوط تھے، اور دوسرے قبیلے والے جو تھے تو وہ کافی کمزور تھے، تعداد کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، شہرت کے اعتبار سے، جنگی اعتبار سے، اسلحہ کے اعتبار سے کافی کمزور تھے۔ تو جو طاقت والے تھے ان لوگوں نے قسم کھا لی کہ صاحب اگر ہمارے علاقے کسی غلام کو مارا تو ہم ان کے آزاد آدمی کو ماریں گے، اگر انہوں نے کسی ایک کو ہمارے مارا ہے تو ہم ان کے بدلے میں 2 ماریں گے، اگر ہماری کسی عورت کو انہوں نے قتل کر ڈالا تو ہم بدلے میں ان کے مرد کو قتل کریں گے۔ یہ تو زمانے جاہلیت کی بات تھی، اور جو قسم کھایا کرتے تھے وہ لوگ پورا کیا کرتے تھے۔ لیکن جب اسلام کا زمانہ آیا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور حیات میں یہ مقدمہ، یہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی۔ اس وقت حضرت جبرائیل امین اس آیت کریمہ کو لے کر کے نازل آئے، اور یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا، جس میں پروردگار عالم نے بتا دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو تم پر فرض ہے کہ جو ناحق مارے جائیں ان کے خون کا بدلہ لو۔ کیا مطلب یہ نہیں ہے کہ مان لیجئے کہ اگر کسی نے میرے بابا کو مار دیا تو ہم اس کا بدلہ لے لیں، اگر ہمارے کسی بھائی کو مار دیا تو ہم جا کر کے اس سے بدلہ لیں، ہمارے خاندان کے کسی فرد کو کسی نے مار دیا تو ہم اس کا جا کر کے بدلہ لیں، ایسا ہرگز حکم نہیں ہے۔ اس لیے حکم نہیں ہے کہ رب العالمین نے تنہا اس نے آپ کو مخاطب نہیں کیا ہے کہ تم جا کر کے بدلہ لو، تمہارے بھائی مارے گئے ہیں تم جا کے بدلہ لو، تم اپنے بہن کا بدلہ لو، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو ایمان والوں میں پوری دنیا کے مسلمان داخل ہیں، اور بیک وقت کسی جگہ پہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا کرا کر کے بدلہ لیا جائے، دیٹ از امپاسبل، پاسبل ہے نہیں کہ بیک وقت سب مل کر کے بدلہ لیں۔ ہم تو پورے ایک محلہ کو اکٹھا نہیں کر سکتے۔ اب ایسی صورت میں جب سب لوگ اس حکم کی تعمیل کر نہیں سکتے ہیں، انفرادی طور پر حق ہی حاصل نہیں ہے کہ کوئی اپنے تنہا اس کا بدلہ لے لے، اور مجموعی طور پر ہم کر نہیں سکتے ہیں اس حکم کی تعمیل، ایسی صورت میں کیا ہوگا، یہ حکم جو چلا جائے گا اٹھ کر کے بادشاہ وقت کی طرف، حاکم وقت کی طرف، کہ اب ہماری طرف سے گویا بادشاہ وقت جو ہوگا وہ اس کا قصاص کا بدلہ لے گا، یا وہ کسی کو مقرر کرے گا، وہ اس کے لیے ہمارا کام صرف اتنا ہوگا
کہ ہم جا کر کے اپنا دعویٰ دائر کر دیں، ہم اپنی عرضی ڈال دیں، ہم اپنی درخواست پیش کر دیں کہ ہم پر یہ ظلم ہوا، ہمارے گھر پر یہ ظلم ہوا، ہم صرف اسی قدر اتھارٹی رکھتے ہیں قانون کو ہاتھ میں لینے کی یا اپنے تئیں ہم اس سے بدلہ لیں، اس کا پاور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو نہیں عطا کیا۔ ایک چیز اور سمجھ لیں کہ یہ قانون کہاں لاگو ہوگا؟ یہ قانون اسی جگہ لاگو ہوگا جہاں کے اسلامی کنٹری ہو، اسلامی حکومت کے مطابق قانون چل رہا ہو۔ ادروائز دوسرا کوئی اگر ملک ہے جہاں اسلامی قانون کے مطابق قانون نہیں چلایا جا رہا، حکومت نہیں چل رہی ہے، تو وہاں یہ حکم نافذ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ جہاں ہیں یا ہم جہاں سے آئے، تو ہم جہاں پہ موجود ہیں وہاں کی گورنمنٹ کا جو قانون ہے، وہاں کے جو ملکی قانون ہے، ہم کو اسی کو فالو کرنا ہوگا اور اسی کے مطابق ہم کو انصاف لینا پڑے گا۔ یہ حکم صرف اسی جگہ کے لیے ہے جہاں مسلم لا ہو یا اسلامی حکومت قائم ہو۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے ایمان والو تم پر فرض ہے کہ جو ناحق مارے جائیں ان کے خون کا بدلہ لو، اور ساتھ ہی ساتھ انصاف قائم رکھو، عدل رہے۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔ ایسا نہیں ہے کہ غلام کے بدلے تم کسی آزاد کو مارو، عورت کے بدلے دوسرے فریق کے مرد کو مار دو، کسی نے ایک کے بدلے تم اس کے 4 کو مار دو، ایسا حق تمہیں حاصل، بدلہ لینے میں تمہیں جو ہے عدل انصاف کا دامن تھامے رہنا پڑے گا۔ ایک ساتھ یہ بھی یہاں پر یہ بھی جان لیں کہ اگر مقتول ایک، مرنے والا ایک اور مارنے والے چند ہیں، 4 ہیں، 10 ہیں، 20 ہیں، تو ایسی صورت میں حکم سب پر لگے گا۔ ایک کو اگر 10 نے مل کر کے مارا ہے تو قصاص کا حکم 10 پر لگے گا، 10 مجرم مانے جائیں گے۔ تو اس آیت میں بھی اور اس کے علاوہ بھی دوسری جگہ پہ پروردگار عالم نے قرآن مقدس میں اور بھی بیان فرما دیا، وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ بِمِثْلِهَا، اور برائی کا بدلہ اسی کی برابر برائی، جتنا آپ کو جتنی تکلیف پہنچی ہے اسی کے برابر ہی بدلہ، زیادتی کر کے لینے کا آپ کو حق حاصل نہیں ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو روایت ملتی ہے جامع صحیح بخاری شریف جلد اول باب اذا اوم المریض براسہ اشارۃ بینۃ جازت، کتاب الوصایا کی حدیث پاک ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ کسی بچی کا سر جو ہے 2 پتھروں کے درمیان رکھ کر کے کچل دیا گیا تھا۔ بچی بولنے سے مجبور ہو گئی، بتا نہیں پا رہی وہ کہ کس نے مارا، اور جانکنی کے وہ عالم میں ہے۔ تو ایسی صورت میں وہاں پر اس بچی سے پوچھا گیا، فلاں آدمی نے تم کو مارا، فلاں آدمی نے تم کو مارا، یعنی ہر ایک کے ایک آدمی کا نام لیا جا رہا جس سے یہ خطرہ ہو سکتا تھا۔ تو جب ایک یہودی کا نام آیا تو اس نے شر کے اشارے سے کہہ دیا کہ ہاں فلاں یہودی نے مجھ کو مارا، سر کے اشارے سے بتایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو بلوایا، بلوانے کے بعد پوچھ تاچھ ہوئی، اس نے اپنے جرم کو قبول کیا۔ جب جرم قبول ہوتا ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لے جاؤ، اور جس طرح سے اس نے بچی کو مارا تھا اس کے سر کو بھی 2 پتھروں کے درمیان رکھ کر کے اس کو کچل دیا جائے۔ تو یہاں رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے فعل سے بھی یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ جتنا بدلہ ہے اسی کے برابر ہی بدلہ لیا جائے، اس سے بڑھ کر کے آگے آپ کو لینے کا حق حاصل، فیصلہ اسی کا ہوگا۔ ایک چیز اور ہے کہ مقتول انتقال کر چکا، اللہ رب العزت نے ایک اور حق دیا مسلمانوں کو کہ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان۔ ایک تو آپ کو یہ اتھارٹی دی گئی ہے کہ آپ دعویٰ دائر کرو، اپنے گھر والے کے خون کا بدلہ لو، قصاص لو۔ ایک دوسری اتھارٹی آپ کو یہ دی گئی ہے کہ آپ چاہو تو اس کو معاف کر دو۔ کیا کر دو؟
معاف کر دو. اب معافی کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایسے معاف کر دو, کچھ نہ لو. ایک یہ ہے کہ اس کے بدلے میں خوں بہا لے لو کہ چلو اب بیچارہ انتقال کر گیا, گھر والا, اس کے بال بچوں کی پرورش بھی کرنی ہے, لہذا چلو بھائی اتنی دولت دے دو, تمہاری جان بخشی ہم لوگ کر دیتے ہیں, ہم لوگ سب راضی ہو جاتے ہیں. تو معافی دینے کا بھی حق حاصل اللہ نے بندوں کو دیا. اسی کو فرمایا رب نے فمن عفی لہ من اخیہ شیء, تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی ہو, تو ظاہر سی بات ہے جو رقم متعین کی گئی ہے وہ تو آپ کو دینا. فاتباع بالمعروف, تو اس سے جو ادائیگی کی جائے گی ذرا سہولت کے ساتھ. بھائی اتنا رقم وہ دے گا مارنے والا, لیکن اب اس کے گلے پہ مت چڑھ جاؤ, زبردستی مت کرو, پیار سے مہلت دے کر کے جتنا آسانی سے وہ دے سکے. فاتباع بالمعروف, تو ادائیگی کا جو آپ لوگے تو اس میں نرمی ہونی چاہیے. وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ, اور جس کو دینا ہے وہ بھی اطمینان و سکون سے کیا کرے, دے دے. ایسا نہیں ہے کہ 1 مہینہ کا وعدہ کیا اس کے بعد پھر وہ 1 سال کے بعد دینے کا وعدہ کرے, وہ اپنے وعدے کے مطابق جتنی جلدی ہو دے دے. تو معافی کو اللہ تبارک و تعالی نے پسند فرمایا ہے, اور کتنا پسندیدہ عمل ہے. دوسرے مقام پہ میں اسی آیت کے ساتھ جو اس کو متصل کیا ہوں, میں جو تفسیر بیان کر رہا ہوں, تو فمن عفی لہ سے ہٹ کر کے دوسری آیت سے بھی اس کی تائید ہمیں ملتی ہے کہ معاف کر دینا یہ کتنا پسندیدہ عمل اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہے. کہ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ, پارہ نمبر 25 رکوع نمبر 5 سورہ شورى کی آیت نمبر 40. اللہ رب العزت نے فرمایا تو جس نے معاف کیا اور کام سنوارا تو اس کا اجر اللہ پر ہے. دنیا میں خون بہا آپ کو مل جا رہا ہے, بال بچوں کی پرورش کا ذریعہ آپ کو مل گیا ہے, اس کے ساتھ ہی ساتھ الگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر دے گا, چونکہ آپ نے معافی دی ہے. اور معاف کرنے کی بھی روایت کو ہم نے نکالا ہے بخاری شریف کی روشنی میں, کہ جامع صحیح بخاری شریف جلد اول حدیث نمبر 510 باب الصلح فی الدیت, کتاب الصلح کی یہ روایت ہے کہ حضرت انس بن نضر فرماتے ہیں کہ اتفاق سے ان کی بہن یعنی ربیع بنت نضر نے کسی بچی کا, کسی لڑکی کا سامنے کا دانت توڑ دیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قصاص کے لیے دعویٰ دائر ہو گیا. لوگوں نے عریضہ پیش کیا کہ معاف کر دیا جائے, لیکن معافی کے لیے تیار نہ ہوئے. تو حضرت انس بن نضر جو تھے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, اور ان کے جملے کچھ اس طرح کے تھے کہ یا حبیب اللہ, کیا بدلہ میں ربیع بنت نضر کے دانت کو توڑا جائے گا؟ قسم خدا کی, قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, یا حبیب اللہ ربیع بنت نضر کے دانت کو نہیں توڑا جائے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا اے انس, قصاص کا قانون قرآن میں ہے. اسی درمیان میں گھر والے مان گئے اور انہوں نے معافی دے دی. آقا فرماتے ہیں ان من عباد اللہ من لو قسم علی اللہ لابرہ, کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اگر اللہ پر بھروسہ کر کے, اعتماد کر کے اگر قسم کھا لیا کرتے ہیں تو پروردگار عالم ان کی قسم کو پوری فرما دیتا ہے. حضرت انس بن نضر نے اللہ پر یقین بھروسہ کر کے قسم کھا لیا کہ قسم خدا کی یا اللہ کے رسول ربیع بنت نضر کا دانت نہیں توڑا جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا کرم فرمایا کہ اس کے گھر والوں کو راضی کر دیا. یہاں پر ایک خاص چیز سمجھنے کی جو ہے, معاف کرنا. بیٹے کو میرے مار دیا, معاف کر دیں, یہ معاف کرنا جو ہے یہ کوئی عام فہم بات نہیں ہے کہ جو چاہے گا سب معاف کر لے گا. یہ معاف وہی کریں گے جو بڑے جگر والے ہوں گے, بہت ہمت والے ہوں گے. ہر آدمی نہیں کر پائے گا. لیکن اللہ رب العزت نے دنیا والوں کو بتایا, خاص کر کے مومنوں کو بتایا کہ معاف کر دینے میں جو فائدہ ہے وہ بدلہ لینے میں فائدہ حاصل
नहीं। चुनांचे दूसरे मकाम पर पारा नंबर 24 रुकू नंबर 19 सूरह सजदा आयत नंबर 34 में परवरदिगार आलम ने बयान फरमाया, वला तस्तविल हसनतो वला सय्यतो इदफा बिल्लती ही अहसन फइज़ल लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। और नेकी और बदी बराबर ना हो जाएंगे ऐ सुनने वाले। बुराई को भलाई से टाल, मतलब अगर तुम्हारे साथ बुराई हुई है तो तुम उसका बदला भलाई से दो। नतीजा क्या होगा? जब ही वो कि तुझ में और उसमें दुश्मनी थी ऐसा हो जाएगा जैसा कि गहरा दोस्त हो। वमा युलक्काहा इल्ला लज़ीना सबरू वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। और ये दौलत नहीं मिलती मगर साबिरों को, और इसे नहीं पाता मगर बड़े नसीब वाला। कि रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फमन उफिया लहू मिन अखीह शैउन, तो जिसके लिए उसके भाई की तरफ से कुछ माफी हो, जिसके लिए उसके भाई की तरफ से, मतलब क्या है कि मारने वाला मार दिया और जिसके घर को के आदमी को मारा गया उसके तरफ से कुछ माफी मिले, है ना भाई। मरने वाले के घर के तरफ से कुछ माफी हासिल हो जाए, तो मरने वाले के घर वालों को इस कातिल का क्या बताया गया? भाई। यानी इतना बड़ा जुर्म किया, उसके भाई को मार डाला है या उसके बाप को मार डाला है या उसके बहन को मार डाला है, जुर्म किया है, नाहक मारा है, बिना किसी कसूर के, बिना किसी दावे के, बिना किसी नुकसान के, जुल्मन उसने मारा है। लेकिन फिर भी शरीयत क्या कह रही है कि वो तुम्हारा भाई। जुर्म अपनी जगह पर, गलती उसने की है, लेकिन बहरकैफ इस्लाम का रिश्ता बरकरार है। आगे रब ने फरमाया, ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिन रब्बिकुम व रहमा, ये तुम्हारे रब की जानिब से तुम्हारा बोझ हल्का करना है, जो माफी का हुक्म दिया, और अल्लाह ताला की तुम पर रहमत है। फमन इतदा बाद ज़ालिका फलहु अज़ाबुन अलीम, माफी हो गई है, शर्त मुतय्यन हो गया, इतना दे दो छोड़ दिया जाएगा वगैरह वगैरह, सब कुछ हो गया। उसके बाद अब अगर कोई जबरदस्ती जुल्म करता है तो उसके लिए अल्लाह ने ऐलान फरमाया, उसके लिए दर्दनाक अज़ाब है। जो फैसला हो गया उस फैसले पर रहो। अब ऐसा नहीं है कि घर वालों ने मान लिया था फिर 1-2 महीना के बाद कहा ना हम तो नहीं मानते, हम तो बदला लेंगे। फमन इतदा बाद ज़ालिका, यानी इस फैसले के बाद, आपस में सुलह करने के बाद, किसी भी मामले में जब मुत्तफिक हो गए, फैसला हो गया, मामला हल हो गया, उसके बाद अगर कोई ज़्यादती करता है तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया उसके लिए दर्दनाक अज़ाब है। यहां पे एक बहुत अहम पॉइंट मैं बताता चलूं कि देखिए, ऐसा नहीं है कि यह कानून कोई आज 1400 साल पहले मजहब इस्लाम ने दिया है। तो पहली बात तो यह ऐसा कानून नहीं है कि जो कुरान ने पहले दिया है, यह वही कानून है जो तौरात में भी मौजूद है, कौम बनी इसराइल के आया, और खुद इंजील में भी यही हुक्म था। फर्क यह था कि तौरात में हुक्म कैसे था उसकी भी हमें वजाहत मिलती है। चुनांचे इस सिलसिले में मैंने एक हदीस जो जामे सही बुखारी शरीफ से निकाल करके मैंने मुंतखब किया है कि रसूल पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे हयात में यहूदियों में से एक औरत और एक मर्द, इन दोनों के दरमियान में ज़िना हुआ। तौरात में जुर्म की सजा रज्म थी, यानी पत्थर इतना मारो कि वो मर जाए, ठीक है। अब चूंकि तो वो यहूदियों में से जिसने जुर्म किया था वो बहुत बड़े खानदान के थे, पैसे वाले थे, दौलत वाले थे, नाम वाले थे। अब जाहिर सी बात है यहूद के उलमा तो चकरा गए कि इतने बड़े आदमी को फांसी पर या रज्म कैसे करें। तो इन लोगों ने एक मौका तलाश किया, बोले अच्छा है। उन लोगों ने कहा कि मदीना मुनव्वरा में जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए हैं उनकी किताब में रज्म का हुक्म नहीं है, उनके पास चलो। और इस सिलसिले में अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों का फैसला क्यों करें, भी तो मसला है ना। तो कहे कि चलो पहले कबीला बनी कुरैज़ा और बनी नज़ीर ये हमारे भाई हुए और उनसे वो मदीना मुनव्वरा में रहते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोसी हैं, ये अगर जाकर के उनसे सिफारिश कर देंगे तो जरूर हमारा फैसला हो जाएगा। तो जब ये फैसला हो जाएगा तो कम से कम उनकी जान बच जाएगी। इस इरादे से वो चले। काब बिन अशरफ
اور دیگر چند اشراف یہود جو تھے وہ سب کے سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم لوگ میرا فیصلہ قبول کر لو گے؟ کہا کہ ہاں ہم قبول کر لیں گے. اتنے میں حضرت جبریل امین آئے اور آیت رجم لے کر کے آئے. جب آیت رجم لے کر کے آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجم کرو. اب ان لوگوں کو جانے سے پہلے یہ بتا دیا تھا کہ دیکھو اگر یہ مارنے کی بات کریں اور کوئی دوسری سزا کی بات کریں تو مان لینا، اور اگر رجم کی بات کریں تو قبول مت کرنا. تو بخاری شریف کی روایت کے مطابق یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توریت لے کر کے آؤ. توریت لائی گئی. بولو پڑھو جرم کی سزا کیا ہے؟ تو بولو ہم لوگ کچھ نہیں پاتے ہیں، بس اتنا ہے کہ ہم لوگ مارتے ہیں یا منہ کالا کر کے گدھا پر بیٹھا کر کے گھما دیتے ہیں. کہا توریت لاؤ. توریت لائی گئی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پڑھو. تو جو پڑھنے لگا تو جہاں آیت رجم آئی تو اس پہ انگلی رکھ دیا، اس نے آگے پڑھنے لگا. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہو چکے تھے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے کہا ہاتھ ہٹاؤ، ہاتھ ہٹاؤ. ہاتھ ہٹایا. بولے اب یہ کیا ہے پڑھو. تو کہاں یہ آیت رجم ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق پھر کہا کہ اس آدمی کو رجم کرو.